اور جب علی کی فضیلت میں نبی نے اپنی زبان کھولی ہے تو یوں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا یہ کہہ لیا جائے کہ نبی کی گود میں کھیل کے جوان ہوئے ہیں علی۔ اب دیکھیے حضرت علی نے نبی کا لعاب دہن شریف سب سے پہلے دنیا میں آ کر کے استعمال کیا۔ اس لعاب دہن مصطفیٰ کا اثر کیا ہوا حضرت علی پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک جب 40 برس کی ہوئی، اللہ کے حکم سے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ سرکار اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو بلایا اور بلانے کے بعد خورد و نوش کا انتظام کیا۔ لوگ جب کھا پی کر کے فارغ ہو گئے تو جان عالمین کھڑے ہوئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے خاندان کے بڑے بوڑھوں سنو، اے میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں سنو، دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نفع پہنچاؤ، اور اگر نقصان سے بچانے کی صلاحیت ہے تو پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نقصان سے بچاؤ۔ میرے خاندان کے لوگوں سنو، میں پوری دنیا کو نفع کی سیڑھی چڑھانے کے لیے آیا ہوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا کے عام لوگوں سے مخاطب ہونے سے پہلے ہم تم سے مخاطب ہیں۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں اچھا یہ بتائیے، اس بات کو کہنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات منوانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے میرے بچپنے کو دیکھا، میرے نوعمری کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، میرے لیل و نہار کو آپ نے دیکھا، میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ ہے، تجارتی کاروبار بھی آپ نے دیکھا، آپ نے سارے حالات کو دیکھا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ میرے خاندان کے بڑے بوڑھوں، کبھی کسی موقع پر ہمیں جھوٹ بولتے سنا ہے یا نہیں؟ کسی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہوئے سنا ہے یا نہیں؟ سارے خاندان کے بڑے بوڑھے ایک زبان ہو کے بولنے لگے، اے محمد ابن عبداللہ، بچپنا آپ کا ہمارے نگاہوں کے سامنے، نوعمری آپ کی ہمارے نگاہوں کے سامنے، جوانی آپ کی ہم نے دیکھا، لیل و نہار میرے نگاہوں کے سامنے گزر رہے ہیں، تجارتی کاروبار بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن کسی موقع پر کبھی بھی آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ مکہ ہی نہیں، پورے عرب میں ہماری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن سبوں کی نگاہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے اوپر مرکوز کر جاتی ہیں، اور ہم متفق ہو کر کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پورے عرب شریف میں آپ سے بڑا کوئی امین ہے ہی نہیں، آپ سے بڑا کوئی صادق ہے ہی نہیں۔ جب میرے نبی نے اپنے کیریکٹر کو اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں سے منوا لیا تو جانے عالمین کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا جب تم ہمیں سچا جانتے ہو تو ایک اعلان تیرے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی سچ ہی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا بولیے۔ آپ فرماتے ہیں سنو، تم مٹی کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم پتھر کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم درختوں کے سامنے سرو سجود ہوتے ہو، تم چاند و سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر پھر اسے خانہ کعبہ میں لے جا کر کے سجاتے ہو۔ سنو، ایسا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تمہارا خدا ہمارا خدا، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، آؤ اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ ارے خدا ہے کون؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے چاند کو چاندنی دیا ہے وہ میرا خدا ہے، جس نے سورج کو روشنی دیا ہے وہ میرا خدا ہے، جس نے سمندر کو بہایا ہے وہ میرا خدا ہے، جس نے ہوا میں کھنک پیدا کیا ہے وہ میرا خدا ہے، جس نے ہمیں تمہیں
تمہیں زندگی دی ہے وہ میرا خدا ہے. لوگوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ تم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, اسی لیے ہم کو یہاں بلایا تھا, ہمارا ٹائم اسی لیے تم نے خراب کیا, ارے تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اور سب سے پہلے اس مخالفت کرنے والوں میں خاندان کا بڑا قریبی جو تھا اسی کو تاریخ میں ابو لہب کہا جاتا ہے. میرے پیارے خاندان کے بڑے بوڑھے بکھر گئے اور خلاف بولنے لگے, سب مجمع منتشر ہو گیا, ادھر ادھر لوگ جانے لگے. لیکن اسی نا امیدی کے عالم میں اسی مجمع میں ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل نو عمر تھا, ٹانگیں پتلی پتلی تھی, نحیف و کمزور تھا, لیکن چہرے پہ ایسی چمک و دمک تھی کہ جب وہ کھڑا ہوا تو سبوں کی نگاہیں اسی بچے کے طرف مرکوز کر گئی. ننھا سا بچہ, نو عمر بچہ اسی محفل میں ایک طرف کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے نبی, خاندان کے بڑے بوڑھوں کو جو سبق آپ پڑھا رہے تھے ان لوگوں نے تو یاد کرنے سے انکار کر دیا, لیکن سنیے میں بھی آپ ہی کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں, آپ ہی کے خاندان کا ہوں, میں کھڑا ہو گیا ہوں اور آپ جو درس ان کو دے رہے تھے وہ لینے کے لیے میں تیار ہوں, اس سبق کو یاد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. مشیت نے آواز دیا تھا بچے سنبھل کے وعدہ کرنا, جس نبی کے ساتھ تم وعدہ کر رہے ہو ان کا راستہ امن سے لے کے جنگ کے میدان تک جائے گا, کہاں کہاں ان کا ساتھ دو گے. تو اس بچے نے نو عمری کے عالم میں ہی جواب دیا تھا اے پروردگار عالم, آج تیری توفیق سے تیرا علی نبی کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. مولا تیرے ہی توفیق سے دنیا دیکھے گی کہ جہاں جہاں تیرے نبی بلائیں گے وہاں وہاں علی جاتا ہوا نظر آئے گا. اور علی نے بچپن میں ہی وعدہ کر لیا تھا اور کھڑے ہو کے کہا اے نبی سنیے, امن کے میدان میں بلائیے گا تو مسکراتا ہوا علی حاضر ہو جائے گا, اور جنگ کے میدان میں بلائیے گا تو ذوالفقار حیدری کو لہراتا ہوا علی حاضر ہو جائے گا. ارے تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مولا علی مشکل کشا, مولا علی مشکل کشا. اب علی نے بچپن میں وعدہ کیا, پوری زندگی اپنے وعدے پہ قائم رہے اور ایسا وعدہ کیا کہ علی بھی اس وعدے کو نبھاتے رہے اور علی کی اولادیں بھی اس وعدے کو نبھاتی رہی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے اسلام کی, کہاں کہاں علی نے اور کہاں کہاں آل علی نے اس وعدے کو نبھایا ہے. سبحان اللہ.